بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کو پانی کے بدترین بحران کا سامنا ہے اور حکومت نے خبردار کیا ہے کہ اگر ملک میں خشک سالی جاری رہی تو 1 کروڑ آبادی کا شہر تہران جلد ہی ناقابل رہائش ہو جائے گا۔ صدر ڈاکٹر مسعود نے کہا ہے کہ اگر دسمبر تک بارش نہیں ہوئی تو حکومت کو تہران میں پانی کی تقسیم شروع کرنی پڑے گی۔ ایرانی صدر نے 6 نومبر کو خبردار کیا کہ اگر ہم تقسیم بھی کریں اور پھر بھی بارش نہ ہو تو ہمارے پاس بالکل پانی نہیں ہوگا، شہریوں کو تہران چھوڑنا ہوگا۔ ایران کے روحانی حکمرانوں کے لیے دوستو صورتحال سنگین ہے۔ 2021 میں پانی کی قلت نے جنوبی خوزستان صوبے میں پرتشدد مظاہرے بھڑکا دیے تھے اور 2018 میں بھی کسانوں نے حکومت پر پانی کے انتظام میں ناکامی کے الزامات عائد کیے تھے۔ گرمیوں کے شدید موسم کے بعد پانی کا بحران صرف کم بارش کا نتیجہ نہیں ہے۔ برسوں کی بد انتظامی بشمول ڈیموں کی زیادہ تعمیر، غیر قانونی کنوؤں کی کھدائی اور غیر مؤثر زرعی طریقوں نے پانی کے ذخائر کو ختم کر دیا ہے۔ اگرچہ اس وقت مظاہروں کا کوئی اشارہ نہیں ہے، ایرانی عوام بالخصوص ملک کے متنازع جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے پہلے ہی معاشی مشکلات کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ پانی کی کمی سے خاندان اور برادریاں مزید دباؤ میں ہیں، جس سے مظاہروں کا امکان بڑھ سکتا ہے، جبکہ مذہبی قیادت پہلے ہی اپنے جوہری عزائم پر بین الاقوامی دباؤ کا سامنا کر رہی ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا دوستوں انکار کرتا آیا ہے۔ ایران میں گزشتہ سالوں میں بلند مانگ کے دوران بجلی، گیس اور پانی کی کمی معمول رہی ہے۔ تہران کے پانی کے شعبے کے عہدیدار کا کہنا ہے کہ تہران کے ذخائر جو تقریباً 500 ملین مکعب میٹر پانی ذخیرہ کر سکتے تھے اب صرف 250 ملین پر ہیں، یعنی آدھی کمی، اور موجودہ استعمال کی شرح پر یہ 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ پورے ملک میں 19 بڑے ڈیم ایران کے کل ڈیموں کا تقریباً 10% مؤثر طور پر خشک ہو چکے ہیں۔ ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں 40 لاکھ آبادی کے لیے پانی کے ذخائر 3% سے بھی کم رہ گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک قانون پر دستخط کر کے امریکی تاریخ کے طویل ترین سرکاری شٹ ڈاؤن کا خاتمہ کر دیا۔ اسے تقریباً 2 گھنٹے قبل ایوان نمائندگان نے ایک بل منظور کیا تھا جس کے ذریعے متاثرہ فوڈ اینڈ پروگرام بحال کیے جائیں گے، لاکھوں وفاقی ملازمین کو تنخواہیں دی جائیں گی اور ایئر ٹریفک کنٹرول کا نظام دوبارہ فعال کیا جائے گا۔ ریپبلکن کی اکثریت والے ایوان نے یہ پیکج 209 کے مقابلے میں 222 ووٹوں سے منظور کیا۔ صدر ٹرمپ کی حمایت نے ان کی جماعت کو بڑی حد تک متحد رکھا۔ یہ بل جو سینٹ سے پہلے ہی منظور ہو چکا تھا، ٹرمپ کے دستخط کے بعد اب 43 دن کے شٹ ڈاؤن سے متاثرہ وفاقی ملازمین کو اپنی ملازمتوں پر واپس آنے کی اجازت دے گا۔ اگرچہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی شٹ ڈاؤن سے واضح سیاسی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ مغربی پابندیوں کے خدشات اور امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری تقریباً بند کر دی ہے۔ بھارت نے دسمبر کے لیے روسی خام تیل کی خریداری میں بے حد کمی کر دی ہے۔ بھارت کی 5 بڑی آئل ریفائنریز نے آئندہ ماہ کے لیے روسی تیل کے آرڈر نہیں دیے۔ معمول کے مطابق یہ آرڈرز موجودہ ماہ کی 10 تاریخ تک دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روس سے تیل کی خریداری کے معاملے پر امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر رکھا تھا۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت ایک اچھا تجارتی پارٹنر نہیں ہے۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہے اور اس طرح وہ یوکرین میں جنگی مشین کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی میں ہونے والے واقعے کے بعد بھارتی میڈیا نے ترکی کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بھارتی گودی اور بدبودار میڈیا کا کہنا ہے کہ دہلی دھماکے میں ملوث افراد کو ترکی سے لاجسٹک سپورٹ فراہم کی جا رہی تھی۔
بھارتی گودی میڈیا پر شائع ہونے والی دوستوں ان رپورٹس پر نئی دہلی میں ترکی کے سفارتخانے نے سخت رد عمل دیا ہے۔ ترکی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت کے بعض میڈیا اداروں نے بدنیتی پر مبنی رپورٹ شائع کی ہیں جن میں دعویٰ کیا ہے کہ ترکیہ بھارت میں تخریب کرانہ کارروائیوں سے منسلک ہے اور تخریب کار گروہوں کو لاجسٹک، سفارتی اور مالی معاونت فراہم کرتا ہے۔ یہ جھوٹ پر مبنی مہم کا حصہ ہے جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچانا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی صدر سے درخواست کی ہے کہ وہ کرپشن کے مقدمات میں اسرائیلی وزیر اعظم کو معاف کر دیں۔ اسرائیلی صدر اسحاق کے دفتر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک خط میں اسرائیلی صدر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو معافی دینے پر غور کریں۔ نیتن یاہو طویل عرصے سے کرپشن کے مقدمات کا سامنا کر رہا تھا اور ٹرمپ متعدد بار اپنے قریبی اتحادی کے لیے معافی کی درخواست کر چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ میں اسرائیلی عدالتی نظام کی آزادی کا احترام کرتا ہوں، تاہم میرا ماننا ہے کہ نیتن یاہو جو خاص طور پر ایران سے دشمن کے خلاف میرے ساتھ طویل عرصے سے کھڑے رہے، ان کے خلاف مقدمہ سیاسی اور بلا جواز ہے۔ جبکہ اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ صدر کی جانب سے کسی کو معافی دینے کے لیے ضروری ہے کہ معافی کی درخواست باقاعدہ قانونی طریقہ کار کے تحت جمع کروائی جائے، نہ کہ زبانی کلامی۔ نیتن یاہو پر 2019 میں دوستوں 3 مقدمات میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے کاروباری شخصیات سے تقریباً 7 لاکھ شیکل، تقریباً 2,11,000 امریکی ڈالر مالیت کے تحائف وصول کیے۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو کہا ہے کہ انہیں تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کر دینا چاہیے اور متبادل راستوں کو اپنانا چاہیے۔ ملا برادر نے کہا ہے کہ تمام افغان تاجر اور صنعت کار پاکستان کی بجائے دوسرے تجارتی راستوں کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس ہدایت کے بعد اگر کوئی تاجر پاکستان کے ساتھ تجارت جاری رکھتا ہے تو حکومت اس کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اور نہ ہی اس کی بات سنے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کو اب درآمدات اور برآمدات کے لیے متبادل تجارتی راستوں تک رسائی حاصل ہو چکی ہے اور خطے کے ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ ملا برادر کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان افغانستان کے ساتھ تجارتی راستے دوبارہ کھولنا چاہتا ہے تو اسے ضمانت دینی ہوگی کہ یہ راستے آئندہ کسی بھی صورت میں بند نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ پاکستانی حکومت کئی ہفتوں سے پہلے ہی افغانستان کے ساتھ سرحد کو بند کر چکی ہے۔ افغان طالبان کی رجیم اور فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان جیسے انتہا پسند گروہ ایک بار پھر اسلام کا مقدس نام کو اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان عناصر کے حقیقی چہرے اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ یہ گروہ اسلام جیسے پرامن مذہب کو تخریب کاری کی علامت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ معصوم انسانوں کا خون بہانا، خودکش دھماکے کرنا اور مساجد کو نشانہ بنانا اسلام نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک جنگ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم ایک جانب خود کو امارات اسلامی کہتی ہے جبکہ دوسری جانب ہندو توا نظریے سے روابط بڑھا رہی ہے۔ طالبان کے متعدد آفیشل اکاؤنٹ پر پاکستان کے خلاف حملوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ طالبان بھارت میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہیں مگر پاکستان میں جاری تخریب کاری اور خودکش حملوں پر مکمل خاموش رہتے ہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، جس سے ان کے دوہرے معیار اور بھارت سے وفاداری کے تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ امن، برداشت اور عدل کا پیغام دیا ہے مگر افغان طالبان رجیم اور فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان نے اس پیغام کو مسخ کر کے نفرت اور بربریت کو فروغ دیا ہے۔ ان کے اعمال سے واضح ہے کہ یہ نہ اسلام کے نمائندے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے۔
علماء کرام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ دنیا اسلام کے نام پر چلنے والی ان انتہا پسندی کی حقیقت کو سمجھے جو امن کی بجائے تباہی پھیلانے پر تلی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک اور سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ دبئی میں اڑنے والی ٹیکسی کی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کر لی گئی۔ یہ آزمائشی پرواز دبئی اور العین کے درمیان مرگم کے صحرائی علاقے سے شروع ہوئی اور المکتوم ایئرپورٹ پر کامیابی سے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ الیکٹرک ایئر ٹیکسی 320 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے، جس میں 4 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ یہ مکمل طور پر ماحول دوست ہے اور عام فضائی گاڑیوں کے مقابلے میں شور بھی نہ ہونے کے برابر پیدا کرتی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا ہے کہ 2026 میں ایئر ٹیکسی سروس عوام کے لیے باقاعدہ طور پر شروع کر دی جائے گی، جبکہ شہری علاقوں میں مزید تجرباتی پروازوں کا شیڈول بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ اسکائی پورٹس کمپنی دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب پہلا ایئر ٹیکسی اسٹیشن قائم کر رہی ہے۔ پاکستان کا موجودہ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 243 افواج پاکستان کے عہدوں اور ان کے تعین سے متعلق ہے۔ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ مسلح افواج کے سپریم کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس ہوگی اور اس کا استعمال صدر کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہی آرٹیکل کہتا ہے کہ مسلح افواج کی کمان کا استعمال اور کنٹرول قانون کے ذریعے فراہم کردہ شرائط کے مطابق کیا جائے گا، اور صدر پاکستان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سربراہان اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کو وزیر اعظم کی مشاورت سے مقرر کرے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف دا سٹاف کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم کر دیا جائے گا اور ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز قائم کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے مطابق فوج کے وہ افسران جنہیں فیلڈ مارشل، مارشل آف دا ایئر فورس وغیرہ کے عہدے پر ترقی دی جاتی ہے، وہ ان رینکس، مراعات اور وردی کو اپنی بقیہ زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے برقرار رکھے گا، چاہے اس کا کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو۔ 27ویں ترمیم کے مطابق صدر کے استثناء کو تاحیات کر دیا گیا ہے اور گورنر کا استثناء اس کے عہدے کے دوران برقرار رہے گا۔ یہاں یہ بات دوستو قابل ذکر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد تعلیم، صحت اور بہبود آبادی جیسے کئی شعبے صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے اور صوبائی خود مختاری بڑھائی گئی تھی، تاہم 27ویں ترمیم سب کچھ واپس لینا چاہتی ہے۔ ویسے دوستو عموماً آئینی ترامیم پارلیمنٹ سے سینٹ کی جانب آتی ہے، تاہم یہ ترمیم سینٹ سے قومی اسمبلی میں جا رہی تھی۔ سینٹ میں اسے 2/3 اکثریت مل گئی اور پارلیمان سے بھی اس کو 2/3 اکثریت مل گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ افغانستان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے کہ وہ تجارت کا راستہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ انہیں جہاں سے سستی راہداری ملے گی وہ وہاں چلے جائیں گے، ہمارے لیے یہ ریلیف ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جتنا مال کراچی پورٹ سے افغانستان کے لیے بک ہوتا ہے وہ سارا پاکستان آ جاتا ہے۔ اگر افغانستان والے ایران، ترکیہ، ترکمانستان یا بھارت سے مال منگوانا چاہتے ہیں تو ضرور منگوائیں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری کا خاتمہ ممکن ہے۔ افغانستان اگر ایسا فیصلہ کرتا ہے تو ان کی پاکستان میں آنے جانے کی ٹریفک کم ہو جائے گی اور تخریب کاری بھی کم ہوگی۔ آمد و رفت کم ہوگی تو تجارت کے روپ میں یا کسی بھی طرح جو تخریب کاری پاکستان میں پھیلتی ہے وہ کم ہو جائے گی۔ افغانستان والے اگر کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس سے پاکستان کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ دوستو میں اوپر بیان کر چکا ہوں کہ ملا عبدالغنی برادر نے افغان تاجروں کو کہا ہے کہ انہیں تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار ختم کر دینا چاہیے اور متبادل راستوں کو اپنانا چاہیے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔